تو یہ چیز، یہ سوچ کہاں سے آئی دماغ میں؟ یہ چیز، یہ سوچ آئی ہی یہاں سے کہ یار یہ انکمپلیٹ ہے اور نقصان دہ ہے، توڑ بھی سکتا ہے، ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وقت کے اوپر انسان کو اس کا پیئر مل جائے. جب وہ پیئر مل جاتا ہے تو وہ پیس پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جب وہ پیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے پروڈکٹیو؟ کہ شادی کے بعد کی زندگی کی سوچوں کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، انسان میچورٹی کی طرف چلا جاتا ہے، سینس آف رسپانسبلٹی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل اپنے آپ کو محسوس سمجھتا ہے. اس سے پہلے کا ایک جو زندگی ہوتی ہے وہ والا شخص جو ہے وہ ایک جو ہے نا ایک ایسا ڈرائیور ہوتا ہے کہ جس سے بعید نہیں ہوتا کہ کسی بھی وقت جا کے وہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر، درخت کے اندر، پہاڑ سے نیچے گاڑی کو گرا سکتا ہے. کیونکہ میرے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نیچر کے حساب سے عورتیں گھومتی رہتی تھیں. کیوں؟ کیونکہ نیچرل فینومینا ہے. بالکل دماغ کے اوپر سوار ہو کے ایک چیز جب بولنا شروع کرتی ہے تو وہ چیز خوابوں میں بھی آتی ہے لڑکوں کے، لڑکیوں کے، ٹھیک ہے؟ پسند ناپسند کو آپ اوائڈ تو کر سکتے ہیں اپنی مذہبی پریکٹسز کی وجہ سے، خاندان کی سختی کی وجہ سے، لیکن خیالات اور خوابوں کو دماغ میں آنے سے، دل میں آنے سے آپ نہیں روک سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں. تو آج میں پھر سر اسامہ کے ساتھ آیا ہوں اور آج ہمارے جو پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی سینسٹیو ہے. وہ سینسٹیو اس سینس میں ہے کہ آج کل جو ہمارے پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہمارے بڑے ہیں، وہ اس چیز کو نا اگر ہم ان سے ڈسکس کریں ایز اے بچے، ایز اے چلڈرن، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آج بہت جلدی بڑے ہو رہے ہو آپ وقت سے پہلے. تو ہنٹ تو میں نے دے دیا آپ لوگوں کو، پتہ تو چل گیا ہوگا. تو آج میرے ساتھ سر اسامہ ہے، تو سر اسامہ سے پہلے حال چال پوچھ لیں. سر اسامہ کیا حال ہے؟ خیریت ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر، میں بھی خیریت سے ہوں اور کرتا ہوں کہ آپ بھی. اور سر کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج کل آپ کی؟ ماشاءاللہ. بس فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہے، کلاسز چل رہی ہیں، کالج چل رہے ہیں، مدرسہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ریکارڈنگس چل رہی ہیں. ماشاءاللہ آپ بھی آتے ہیں، آپ کے جیسے اور دوسرے دوست احباب بھی آتے ہیں، سوال جواب کا سلسلہ اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ. صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر، آج میں آپ کے پاس ایک ایسا ٹاپک لے کے آیا ہوں جس کو سن کے تو ہم جیسے نوجوانوں کو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اور پیٹ میں گدگدی ہونے لگ جاتی ہے. تو ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے سر. تو ٹاپک ایسا ہے کہ سر کہ یہ جو ارلی میرجز ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا اس کا کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ اور ہمارے جو اسلام میں جو کانسیپٹ ہے وہ تو بیسک ہم سب کو معلوم ہے، ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، حدیث مبارکہ ہیں ہمارے پاس. لیکن جو سر ہماری جو سوسائٹی ہے نا، اس نے اس کو بہت ہی کوئی مہنگا ایکسپینسو ترین ایونٹ قرار دے دیا اس کو. تو سر اس کے بارے میں کیا آپ کے پوائنٹس ہیں سر، یہ ذرا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا نعمان، میرجز کے بارے میں تو میرے کیا پوائنٹس ہوں گے؟ سیدھا ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے اور وہ ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا یعنی منہ پھیرے گا، فلیس منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس سے ایک طرح سے براءت کا اظہار کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی ڈائریکٹلی اس بات پہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا. اس طرح کی چیزوں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں پہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے بات کی ارلی میرجز کی. تو ارلی میرجز کا تو میرے خیال میں مطلب یہ ہے کہ اچھی عمر میں، جلدی عمر میں شادی ہو جانا. اب آپ مجھے اپنا سوال دوبارہ سے اگر کلیئر کر دیں تو پھر میں اس کے بارے میں آپ کو سر اصل میں جیسا کہ نا ہم جو ہمارے جو قرآن و سنت ہے اس کے اکارڈنگ چلیں تو سر یہ ہے نا کہ جلدی شادی کرو. مطلب جلدی شادی سے مراد یہ ہے کہ بالغ ہو جاؤ نا تو شادی کر دو اپنی اولاد کی. اور سب سے بہترین عمر سر یہی ہوتی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ بندہ اتنے کوئی چالاکیاں، اتنی کوئی فریبیاں یہ تو آتی نہیں ہے دماغ میں. اور سر لائلٹی بھی، ان سینس لائلٹی بھی بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے سے پارٹنرز کی لائلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن جو سر ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارے پیرنٹس ہیں اور باقی ہمارے رشتہ دار ہیں اور بھی دیگر جو ہوتے ہیں بیک پہ جو پش کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ پش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی شادی نہیں کرو، یہ بہت کوئی ایکسپینسو چیز ہے، ایکسپینسو ایونٹ ہے، 1-2 لاکھ 5 لاکھ یہاں تک کہ سر لاکھوں 25-26 لاکھ روپے میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اور پھر اس کے بعد جو ہم نے اڈاپٹ بھی کی ہوئی ہیں چیزیں،
وہ کہاں سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, اور جو ہمارے جو پچھلا بیک گراؤنڈ جو نان مسلم کلچرز تھے ان سے جو ہمارے اندر جو کلچر کے اندر جو ایونٹس آئے ہیں جو کہ اسلام میں جس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں سرے سے, تو وہ بھی ہم فالو کرتے ہیں. تو سر آپ مجھے بس یہ بتائیں فی الحال کہ یہ جو ہماری جو ایک تو پہلی بات تو کلیئر کر دی کہ بھائی شادی کی عمر یہ ہے قرآن و سنت کے مطابق, اور جو ہماری سوسائٹی ہے وہ کس چیز کو نگلیکٹ کر رہی ہے یہ بتائیں سر. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایسا ہے نعمان کہ مذہب کے حساب سے, مذہب اسلام کے حساب سے جو شادی کی ایک ایوریج عمر تھی وہ تھی بھی بڑی ینگ ایج کے اندر, ٹھیک ہے جی. اچھا اس زمانے کے کچھ ٹریڈیشنز, کچھ ان کا لیونگ اسٹائل, کچھ ان کے اپنے اسٹینڈرڈز جو تھے, اور ان کی خوراکیں بیسک جو تھیں وہ خوراکیں ان کی ایسی تھیں کہ وہ 12-15 سال کی عمر کے اندر لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی بہت اچھی عمر میں اچھے ہاتھ پاؤں کے ساتھ بلوغت پہ پہنچ جاتے تھے. اچھا پھر ان کے ٹریڈیشنز کے حساب سے لازماً ایک دور جاہلیت بھی تھا. اچھا دور جاہلیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا, اس کے آنے کے بعد بھی وہ لوگ کوئی بندھے ہوئے نہیں تھے کہ 16 سال کی تعلیم مکمل ہوگی پھر 2 سال کی جو ہے نا اس کی کوئی نوکری اس کو کرنی ہوگی, پھر مکان کی کوئی ریسٹرکشن ہوگی یا کوئی گاڑی اس کو خریدنی ہوگی, ٹھیک ہے, یا اس کو کوئی نوکری کے لیے جو ہے وہ اپنے شہر سے باہر جانا پڑے گا. ان لوگوں کے ساتھ یہ والے مسائل نہیں تھے. ان کو کیا کرنا ہوتا تھا, سمپل ان کے اپنے جو روزانہ کے شکار ہوتے تھے, روزانہ کی محنت ہوتی تھی یا تجارت کے معاملات ہوتے تھے. اب بندہ سیٹلڈ ہوتا تھا یا سیٹلڈ نہیں ہوتا تھا, مذہب اسلام کے حساب سے اس کا مذہب کا یہ ماننا تھا کہ بھائی آنے والا اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے, اور انسان کو ایک مکمل زندگی دینے کے لیے, اس کی کمپلیشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دوسرا پیئر اس کے ساتھ لگا دیا جائے. جب تک کوئی بھی انسان سنگل گھوم رہا ہے, آیا کہ وہ لڑکا ہے آیا کہ وہ لڑکی ہے, تب تک وہ ادھورا ہے. اور ادھورا آدمی جو ہے نا, جس طرح شیشے کا کوئی کونا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, لکڑی کوئی ٹوٹی ہوئی آپ کو ملتی ہے نا تو ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے, کسی کے بھی اندر گھس سکتی ہے, کسی کا بھی ہاتھ کاٹ سکتی ہے. تو اس وقت کے کانسیپٹ کے حساب سے, مذہب کے حساب سے, بلکہ آج کے کانسیپٹ کے حساب سے بھی آپ دیکھ لینا, مالک مکان لڑکوں کو کرائے پہ رکھنا پسند نہیں کرتے. جو اچھی جگہ, اچھی سوسائٹیز ہوتی ہیں ان لوگوں کو اگر بیچلر رہنا ہے تو ان کو الگ کسی خاص جگہ پہ جانا پڑتا ہے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی شہر کے اندر. ریزن کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار میں نیچے رہتا ہوں, یہ اوپر لڑکے رہیں گے, میرے گھر کے اندر بہن بیٹیاں ہیں. تو یہ چیز, یہ سوچ کہاں سے آئی دماغ میں؟ یہ سوچ آئی ہی یہاں سے کہ یار یہ انکمپلیٹ ہے اور نقصان دہ ہے, توڑ بھی سکتا ہے, ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے, ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح, ٹھیک ہے. تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وقت کے اوپر انسان کو اس کا پیئر مل جائے. جب وہ پیئر مل جاتا ہے تو وہ پیس پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جب وہ پیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے پروڈکٹیو؟ کہ شادی کے بعد کی زندگی کی سوچوں کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے, انسان میچورٹی کی طرف چلے جاتا ہے, سینس آف رسپانسبلٹی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل اپنے آپ کو محسوس سمجھتا ہے. اس سے پہلے کا ایک جو زندگی ہوتی ہے وہ والا شخص جو ہے وہ ایک جو ہے نا ایک ایسا ڈرائیور ہوتا ہے کہ جس سے بعید نہیں ہوتا کہ کسی بھی وقت جا کے وہ سمندر کے اندر, دریا کے اندر, درخت کے اندر, پہاڑ سے نیچے گاڑی کو گرا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنی اکیلی سنگل جان کے اوپر جو ہے نا بہت سارے رسک لینے کا عادی ہوتا ہے. اب مذہب اسلام نے جو ہماری خوبصورتی رکھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میں نے حدیث آپ کو ابتدا کے اندر پڑھ کے سنائی کہ نکاح میری سنت ہے, میرا طریقہ کار ہے, اور جو میرے طریقہ کار میری سنت سے اعراض کرے گا, منہ پھیرے گا, وہ مجھ سے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مجھ سے نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ کوئی انسان صلاحیت ہونے کے باوجود, مال و دولت ہونے کے باوجود خواہ مخواہ شادی کو, نکاح کو اوائڈ کرے, ٹھیک ہے. ریزن اس کا کیا ہے کہ وہ لیتھل ہوتا ہے, وہ نقصان دہ ہوتا ہے. جیسے مرغا آپ نے دیکھا ہوگا, آپ منڈی میں جاتے ہیں, بکرے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پھر وہ ہر ایک کو جو ہے نا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ نیچر کی وجہ سے. نیچر کیا ہے؟ نیچرل فینومینا ہے کہ انسان جو مرد ہوگا اس کو جو ہے وہ عورت پسند ہوگی. اب اگر اس کی وہ ضرورت نیچر کے حساب سے جائز طریقے سے, حلال طریقے سے پوری نہیں ہو رہی تو وہ اس نیچر کو پورا کرنے کی ناجائز طریقے سے کوشش کرے گا, جو آپ کو سوسائٹی کے اندر اس کے امپیکٹ نظر آتے ہوں گے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ چونکہ ہماری سوسائٹی اور ہماری معاشرت جو آج کل کے طریقہ کار ہیں اس حساب سے شادی بہت مہنگی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. حلال ریلیشن شپ مہنگی ہونے کی وجہ سے حرام ریلیشن شپ جو 500 اور 1000 روپے میں
ہو جاتی ہے ایک چاکلیٹ دے کے, ایک جوس کی دکان پہ بیٹھ کے 2 برگر ساتھ میں کھا کے یا 500 روپے کا ایزی لوڈ کروا کے, تو اس چیز کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ وہی ریزن نیچر کی ڈیمانڈ ہے. نیچر کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک مرد کو بھی ایک پارٹنر کی ضرورت ہے اور ایک عورت کو بھی ایک پارٹنر کی, یعنی پلس اور مائنس جڑیں گے تو کوئی کام ہوگا. تو وہ یہ چیز نیچر کی ڈیمانڈ ہے. جب اس کو مذہبی اور حلال طریقے سے پورا نہیں کیا جا رہا ہماری سوسائٹی کے اندر, آپ نے بتایا 10-10 20-20 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں ایک چیز کو ریگولرائز کرنے کے لیے مذہب اور قانون کے حساب سے, تو پھر کیا ہوتا کیا ہے کہ پھر انسان چونکہ انٹیلیجنس کا دور ہے, ڈیٹا کا دور ہے, ہر بندہ ہوشیار ہے اور ہر ایک کی پہنچ کے اندر بھی ہیں تمام سہولیات, تو پھر اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پھر سارے لوگ جو ہے وہ اس کے آلٹرنیٹ کے اوپر جا رہے ہیں اپنی نیچر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اپنی اندر کی گرمی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, چاہے وہ مینٹل ہو چاہے وہ فزیکل ہو. مینٹل یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یار میرا کوئی پارٹنر ہو جس سے میں 4 باتیں کر سکوں, جس کے کندھے پہ سر رکھ کے میں رو سکوں, جس سے میں اچھی اور بری ساری باتیں جس سے میں کر سکوں, دل ہلکا کر سکوں. اور فزیکل کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. فزیکل یہ ہے کہ ساری انسان کی خواہش یہ ہے, سارا تماشا اس چیز کے اوپر ہے کہ وہ 1 سے 2 ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل سر, بالکل ماشاء اللہ, بڑی آپ نے ڈیٹیلز کو ایکسپلین کیا سر کہ جو ہمارا شادی کا کلچر ہے اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے. سر اصل میں بیسک چیزیں یہ ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں نا, اچھا سر بیسک چیزیں تو یہی ہیں کہ جو ہمارے جو بڑے ہیں نا اصل میں انہوں نے ہی اس چیز کو نا بڑا ایکسپینسو کیا ہوا ہے. وہ کس طرح کیا ہوا ہے؟ کیونکہ سر دیکھیں ہماری تو آپ بھی جانتے ہیں ہم سارے تو مسلمان یہاں پاکستان میں تھے ہی نہیں, مائیگریشن کر کے آئے. تو مائیگریشن کر کے جب آئے ہیں ہم ادھر تو سر تو ظاہر سی بات ہے جب وہاں کا کلچر بھی ہم نے اڈاپٹ کیا ہے, ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے تو وہاں کا کلچر بھی اڈاپٹ کیا. اس کی وجہ سے جو وہاں کا کلچر تھا نا وہ اس کے اندر دیکھیں سر ہمارے یہ ڈھولکیاں, ہماری یہ مائیوں, مہندیاں, باراتیں, یہ سر یہ کانسیپٹ اسلام میں, دین اسلام میں کہیں ہے ہی نہیں. نہ کہ میں نے پڑھا ہے, نہ آپ بھی بکس جا کے پڑھ لیں جو لوگ ہمارے ویورز ہیں, کہیں سے آپ کو ان چیزوں کی اگر کوئی پروف ملے, ایویڈنس ملے تو آپ انشاءاللہ کمنٹس میں ہمیں بتائیں, ہم ریفرنسز دیکھیں گے. تو سر اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس وجہ سے سر یہ جو شادیاں ہیں ہماری یہ ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہیں دن بہ دن. سر ہر کسی کی الگ ڈیمانڈ ہے اور سر دماغ ہے ہی ایسا, سائیکی ہے ہی ایسی, تو اس وجہ سے بندہ اس طرف چاہتا ہے حرام ریلیشن شپس کی طرف. اچھا سر تو دوسرا کوشچن یہ ہے کہ سر جیسے کہ ہم کوئی انیشیٹو لینا چاہیں, جیسے کہ میں ہوں, اگر میں انیشیٹو لینا چاہ رہا ہوں اپنے پیرنٹس کو بتاؤں کہ بھائی میں اب مجھے کسی اپنے پارٹنر کی ضرورت ہے, تو مجھے اگر آپ حلال کی طرف, اگر نکاح کی طرف آپ میری اگر کوشش کریں, پیرنٹس کو اگر کوئی بندہ یا میں یا کوئی بھی آپ جو بھی سننے والے ہیں اگر کوئی بندہ چاہے تو وہ کس طرح اپروچ کرے اپنے پیرنٹس کو؟ سر اس کا ذرا مجھے بتائیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمان بہت اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے اس میں ذاتی مفادات کا ہونا اپنی جگہ پہ, لیکن چونکہ سوسائٹی کی ضرورت ہے اور آپ کی عمر میں پہنچنے کے بعد ہم بھی جو ہے وہ بڑے اندر سے جذبات جو ہے وہ جوش مارتے تھے, تو ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ کس طریقے سے اپروچ کیا جائے. اس کا اور کوئی سولیوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ڈائریکٹ اپروچ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی 1-2 دن کی وہ نہیں ہے, اس کے اوپر صدیوں کا میل جما ہوا ہے, والدین کے اوپر بھی اور ہمارے اوپر بھی, اور جو ہمارے اپنے جو پاکستان کی سوسائٹی کے رشتوں کی جو کہہ لیجیے جو تکلفات ہیں نا اس کے حساب سے بھی. ڈائریکٹ اپروچ ہوگی تو پیرنٹ کو اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہوگا. ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہوگی, ہم والدین سے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر کہتے رہیں گے. تو یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے والدین کا ذہن بنانے کے بعد بھی کوئی 1 سال 6 مہینے 2 سال لگ جاتے ہیں سارے پروسیس کو فالو ہونے میں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ سوسائٹی نے اتنے دھاگے باندھے ہوئے, اتنی رسیاں باندھی ہوئی ہیں کہ آپ کو آخری گرہ کھولنے تک بھی جو ہے نا کم سے کم 1 سال 6 مہینے 2 سال چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اچھا یہ ہے کہ جو لوگ ضرورت محسوس کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے حوالہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے, انسان کی پیدائش اور اس کی ضرورت کے جو نفسیاتی پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے والدین سے خود بات کریں. کیونکہ اس کی بھی احادیث کے اندر صراحت موجود ہے کہ اگر لڑکا لڑکی بالغ ہونے کے بعد
کسی کرائم میں مبتلا ہوتا ہے، کسی غلط کام کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس لڑکا اور لڑکی کو تو اس کا گناہ، اس کا عذاب ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں اس کے والدین کی بھی پکڑ ہوگی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ایک تو خود والدین کو اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہیے کہ نکاح کو سہل کریں، آسان کریں، اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے اور مذہبی تعلیمات کو سمجھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے، تو ڈائریکٹ اپروچ کے ساتھ اپنے والدین کو مذہب کے ریفرنس اور کانٹیکس کے اندر اور انسان کی پیدائش اور انسان کی نیچر کی جو ضروریات ہیں اس نفسیاتی پہلو کے، اس نفسیاتی اسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹلی جو ہے نا اس کی بات چیت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا سر، اور سر نیچر کے خلاف جو بھی گیا ہے نا، تو اس نے اس کے جو کانسیکوینسز دیے ہیں نا وہ ہمیشہ خراب ہی دیکھے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی نیچر کے خلاف جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ تو اس کو عذاب عطا کرتے ہیں، اپنا عذاب اللہ تعالیٰ تو اس پہ عذاب ڈالتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ اس کے دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے اپنا خود آبزرو کیا ہے سوسائٹی کے اندر۔ اچھا سر، اور یہ ہے کہ سر اگر یہ تو آپ نے مینٹلی سولوشن بتا دیا، اگر ہم اسپریچولی دیکھیں، ہمارے جو مطلب ہمارا جو دین ہے سر، وہ تو ہمارے کو روحانی سکون عطا فرماتا ہے نا، کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اچھا سر، اس کے لیے اس جو ٹائم پیریڈ آپ نے بتایا بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے سب کے لیے، تو سر اس کے اندر کیا معاملات ہمارے نبی نے اور ہمارے قرآن مجید نے کیا معاملات فرمائے کہ اگر آپ اس ٹائم پیریڈ سے پیورٹی جو ہے ہماری اس میں ہم گزریں تو ہمیں کیا معاملات کرنے چاہیے سر؟ ذرا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیں۔ زبردست۔ اچھا، یہ ایک چیز میرے دماغ سے اس وقت نکل گئی تھی، آپ نے جو اپنا تیسرا سوال کیا ہے تو میرے دماغ میں آئی ہے۔ بعض جگہ پہ ایک الگ سے موضوع آتا ہے، کیا کہ جیسے اس حدیث کا موضوع یہ تھا کہ جو صلاحیت رکھتا ہے فائنینشلی بھی اور جسمانی قوت بھی اس کے اندر موجود ہے تو وہ تو نکاح کر لے۔ اب بعض دفعہ انسان صلاحیت نہیں رکھتا فائنینشلی، یعنی پیسوں کے اندر اس کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے، شادی کرنے کی استعداد نہیں، شادی کر کے پھر بیوی بچوں کو پالنے کی یا اپنی بیوی کو اپنے ساتھ فیملی لائف کو ایک اچھے طریقے سے گزارنے کی استطاعت وہ نہیں رکھتا، تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتایا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہ روزے رکھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ روزے جب رکھے گا تو لازمی سی بات ہے وہ اس کا جو زیادہ تر دن کا میچورٹی جو وقت ہے نا، زیادہ تر دن کا حصہ جو ہے وہ اس کا ایک پیورٹی والے ٹائم کے اندر گزر جائے گا۔ لازماً انسان روزہ رکھتا ہے تو روحانی طور پہ، جسمانی، فزیکلی، مینٹلی اور روحانی طور پہ تینوں اعتبار سے وہ ایک اچھائی کے سرکل کے اندر ہوتا ہے۔ جب وہ اس اچھائی کے سرکل کے اندر ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے نہ برے خیالات آئیں گے اور نہ بری وہ پلاننگ کر سکے گا کوئی۔ کیوں؟ کیونکہ شادی یا فزیکل ریلیشن شپ سے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے پلاننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پانی دیکھا اور انسان نے چھلانگ لگا دی، اس کے لیے پلاننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ انسان کسی سے تعلقات بناتا ہے، پھر طے کرتا ہے کہ یار فلانے دن، بدھ والے دن جو ہے نا فلانی جگہ قائد اعظم کے مزار کے اوپر ملنا ہے، مینار پاکستان کے اوپر ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہاں پہ آئس کریم کھاتا ہے تو اس کو ایک دم نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے پلاننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کی ترتیب بتائی ہے، اس سے ہوگا کیا کہ انسان ایک تو ویسے بھوکا رہے گا تو اس کے اندر جو خون نے اس کے جوش مارنا ہے وہ کس وقت مارنا ہے؟ جب ساری اس کی خوراک اور ساری ضروریات بہت اچھے طریقے سے پوری ہو رہی ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پہ وہ ایک روحانی حالے کے اندر ہوگا، ایک نور کے حالے میں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہوں سے بھی اوائڈ کر رہا ہوگا، بری سوچوں سے بھی اوائڈ کر رہا ہوگا۔ جب اس طرح کی سچویشن کے اندر ہوگا تو اس کا آدھے سے زیادہ دن روزے کی کنڈیشن میں گزر گیا، اور پھر مغرب کے بعد اس نے جب افطار کی تو لازمی سی بات ہے سارے دن کی روحانیت اس کے اوپر 6-8 گھنٹے ایک دن تو چلے گی نا۔ پھر جب وہ چلے گی تو سحری کے بعد وہ دوسرے دن کے روزے کے لیے سحری کر رہا ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ان کی شادی ہونی چاہیے لیکن پیرنٹس کی وجہ سے، یا کوئی بڑی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر لڑکوں کا یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، والدین کا انتقال بعض دفعہ ہو چکا ہوتا ہے اور ایک ہی شادی کرانے کے پیسے ہوتے ہیں، تو وہ بھائی کہتا ہے یار چلو میں کمپرومائز کر لیتا ہوں کسی طریقے سے، لیکن بہن کو جو ہے نا رخصت کر دیتا ہوں، بہن جو ہے میرے پاس باپ کی، ماں کی امانت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر روزے والی پریکٹس کی طرف جانا چاہیے، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو حکیموں کے حکیم، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول تھے، انہوں نے خود بہت اچھا طریقہ علاج بتایا ہے کسی بھی برائی میں ملوث ہونے سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ ہو گئی بات ایک طرف۔ دوسری چیز یہ ہے کہ
ابتدائی آپ کا جو پہلا سوال تھا، شادی کرنے سے انسان فزیکلی، مینٹلی، روحانی طور پہ اندر کی سیٹسفیکشن اس کا پیئر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، میگنیٹ کے دونوں سائڈ مل جاتے ہیں، بیٹری کا پلس اور مائنس مل جاتا ہے. اس کے بعد پلس مائنس ملنے کے بعد بیٹری اپنا اصل کام شروع کرتی ہے. کیا کرتی ہے کہ وہ الیکٹریسٹی سپلائی دینا شروع کر دیتی ہے. تو جب میں مکمل ہی اس وقت ہوا کہ جس وقت میری شادی ہو گئی. اس سے پہلے کیا تھا، میں کسی بھی چیز کو کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتا تھا. کیوں نہیں دے پاتا تھا؟ کیونکہ میرے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نیچر کے حساب سے عورتیں گھومتی رہتی تھیں. کیوں؟ کیونکہ نیچرل فینومینا ہے. بالکل. دماغ کے اوپر سوار ہو کے ایک چیز جب بولنا شروع کرتی ہے تو وہ چیز خوابوں میں بھی آتی ہے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے. ٹھیک ہے، پسند ناپسند کو آپ اوائڈ تو کر سکتے ہیں اپنی مذہبی پریکٹسز کی وجہ سے، خاندان کی سختی کی وجہ سے، لیکن خیالات اور خوابوں کو دماغ میں آنے سے، دل میں آنے سے آپ نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے، لیکن یہی چیز جب آپ کو پتہ ہوگا، آپ کا نکاح ہوا ہوگا، تو آپ کی سوچیں ایک حلال طرف مرتکز ہوں گی، یعنی اس کی طرف سارا فوکس ہوگا، اور آپ کی ضروریات، خواہشات ساری اس طرف ہوں گی. اور پھر اس رشتے کی جو رسپانسبلٹیز ہوں گی، ان رسپانسبلٹیز کو نبھانے کے اندر آپ کے پاس زندگی میں اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ کسی حرام ریلیشن شپ کے اوپر جا سکیں. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سلسلے کا آپ کا پورا مٹیریل میری طرف سے ہو گیا. مزید جو ہے وہ آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو. اچھا سر، ایک اور چیز ہے جاتے جاتے میرے ابھی ذہن میں ایک دم سے آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے. سر میرے کو جو لگتا ہے نا، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، دیکھنے والوں یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی یہ پاگل ہو گیا ہے. جسٹ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سر جیسے کہ نا ہمارے جو پیرنٹس ہیں، باقی جو ہماری سوسائٹی ہے سر، وہ نا یہ سمجھتی، مجھے یہ لگتا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نا کہ یار بس نا مرد جو ہے نا وہ پیسہ کمانے کی مشین ہے، ATM مشین ہے. سر یہ بھی ایسا ہے کہیں نہ کہیں، جہاں تک جو میری ریسرچ ہے، جو میرا انالیسس ہے سر، اس کے حساب سے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے. تو یہ کہاں تک صحیح ہے سر یہ بات؟ اچھا، مرد واقعی میں پیسہ کمانے کی مشین ہے. کیوں؟ کیونکہ اچھا دیکھیں، جو بھی سوچیں، جو بھی سوالات، جو بھی خیالات ہوتے ہیں نا سوسائٹی کے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقیقتیں، کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہوتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو جب یہ ثابت کر دیا کہ واقعی ہم پیسہ کمانے کی مشین ہیں، تو لوگوں کے دماغوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ اچھے اور برے سوسائٹی کے تمام ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں شادی شدہ زندگی کے، طلاقیں ہوتی ہیں، خلا ہو جاتے ہیں، مار کٹائی ہو جاتی ہے، نشہ آور نکل آتے ہیں بعض دفعہ. تو اب کیا کہ جو لڑکیوں کے پیرنٹ ہیں وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ واقعی کسی مشین سے شادی کروائی جائے تاکہ اس کا فیوچر ایک محفوظ ہو. باقی یہ ہے کہ ہر طرح کی پریکٹسز ہر طرح کی سوسائٹیز کے اندر فالو ہو رہی ہوتی ہیں. کہیں پہ یہ سمجھا جاتا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ لڑکوں اور لڑکیوں کی ضروریات کو جو ہے وہ فوکس میں رکھ کے اور پھر فیصلے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو بنی ہے ہماری ماشاءاللہ سے. انشاءاللہ سر اور بھی اس طرح کے پوڈ کاسٹ بناتے رہیں گے ہم اپنے چینل پہ، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.